صفحہ نمبر 269 جاری۔ سوال: اسلام نے معاشرے کی ترقی کی امن کی فضا قائم کرنے کے لیے بنیادی اصول وضع کیے، انہیں قلم بند کیجیے۔ جواب: اسلام نے معاشرے کی ترقی اور امن کی فضا قائم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل بنیادی اصول وضع کیے ہیں۔ نمبر 1، مساوات۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ رسول کریم نے فرمایا: لوگوں، بے شک تمہارے ماں باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی، سیاہ کو سرخ پر اور سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب ہے۔ اخوت۔ نمبر 2، اخوت۔ اسلام میں مل جل کر اور اتفاق سے رہنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: سب مومن بھائی بھائی ہیں، سورہ الحجرات۔ تم سب ایک ہی جماعت میں سے ہو، سورہ المومنین۔ ارشاد رسول مقبول ہے: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 3، اتفاق۔ ارشاد الہی ہے: سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، آل عمران۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، آل عمران۔ فرمان رسول ہے: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک عمارت۔ تو مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم و محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسا بدن میں ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء بخار اور بیداری میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، انصاف۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ نمبر 5، جان و مال کی حرمت۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان و مال، آبرو کی حرمت کرے، جان و مال کی حفاظت میں دوسرے کی مدد کرے۔ ارشاد الہی ہے: اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق پر، بنی اسرائیل۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: تمہارے مال اور تمہاری جانیں اور تمہاری آبروئیں ایسی حرمت رکھتی ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ نمبر 6، مذہبی آزادی۔ ارشاد الہی ہے: دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ نمبر 7، ملکیت میں دوسروں کا حق۔ ارشاد الہی ہے: متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سورہ بقرہ۔ نمبر 8، غلام کی ممانعت۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: وہ برے لوگ وہ ہیں جو آدمیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ نمبر 9، ذمہ داری۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: تم میں سے ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ نمبر 10، تکریم انسانیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابل احترام بنایا ہے، اس وجہ سے اسلامی معاشرے میں ہر انسان کا احترام ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے۔ سوال: اسلام کی معاشرتی تعلیم پر سیر حاصل مضمون لکھیے۔ جواب: ہمارا معاشرہ وحدت کے باوجود کئی حصوں اور اکائیوں میں بٹا ہوا ہے۔ اسلام نے ہر اکائی کے متعلق تعلیم دی ہے۔ اختصار کے ساتھ تمام اکائیوں سے متعلق اسلامی تعلیم کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ ازواجی زندگی۔ اسلام نے خاوند اور بیوی کے مندرجہ ذیل حقوق و فرائض بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے حقوق۔ اسلام نے ہر مرد کے لیے ایک عورت کو اپنے حلقہ زوجیت میں لانے کا ایک معاہدے کا پابند ٹھہرایا ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں نکاح کہا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4 اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی یا جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، یہ زیادہ نزدیک ہے تاکہ تم ناانصافی نہ کرو، سورہ نساء۔ نکاح کے لیے حق مہر اور ولی کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 281۔ اسلام نے عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے اور نظم و نسق درست رکھنے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کے فرائض مقرر کیے ہیں جن کی بنا آوری سے گھریلو زندگی نمونہ جنت بن جاتی ہے۔ نمبر 1، حسن سلوک۔ قرآن مجید میں عورتوں سے حسن سلوک کے متعلق ارشاد ہے: اور عورتوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، سورہ نساء۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں بہتر ہوں اور میں اپنے اہل کے حق میں تم سے بہتر ہوں۔ سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو خلق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، نفقہ و سکنی۔
شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے انتظام کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے مرد عورتوں کے گزارے کے ذمہ دار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے کچھ خرچ کیا ہے۔ نمبر 3، باہمی مصالحت۔ اگر خامند اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے تو دونوں میں مصالحت کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اگر عورت کو اپنے خامند کی زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 4، حق مہر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور عورتوں کو ان کے مہر بلا بدل دو۔ سورہ نساء۔ پس عورتوں کے مہر مقرر شدہ مہر دو، عورتوں کو مقرر شدہ مہر دو۔ سورہ نساء۔ رسول کریم فرماتے ہیں جن شرائط کو تم پورا کرتے ہو ان میں سے زیادہ ضروری ہے اس شرط کو پورا کرنا جس کی وجہ سے تم نے عورتوں کی ناموس کو اپنے لیے حلال کیا۔ نمبر 5، بیویوں میں عدل۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عدل کرے، اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو صرف ایک شادی کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے پس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، ایک ہی ہے جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے یہ زیادہ نزدیک ہے تاکہ تم ناانصافی نہ کرو۔ سورہ نساء۔ شوہر کے حقوق۔ قرآن و سنت میں ازواجی زندگی کو استوار رکھنے کے لیے بیوی کے چند فرائض متعین کیے گئے ہیں جن کا بجا لانا عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ فرائض حسب ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 282۔ 1، درست رویہ رکھنا۔ 2، اطاعت۔ 3، حفظ غیب۔ نمبر 4، گھر کی دیکھ بھال۔ قرآن مجید میں آتا ہے نیک عورتیں اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، ان کے عدم موجودگی میں مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ سورہ نساء۔ رسول پاک فرماتے ہیں عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، جواب دہ ہے۔ عورت جب 5 وقت نماز ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ والدین کے حقوق۔ قرآن اور حدیث میں والدین کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء۔ اسلام میں والدین کے مندرجہ ذیل حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شکر گزاری۔ اسلام میں والدین کا شکر گزار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا۔ سورہ لقمان۔ ادب اور نرمی سے گفتگو۔ ماں باپ کے ساتھ ادب اور پیار سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے سامنے بد زبانی کو اسلام میں منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تو ان کو اف تک نہ کہے اور نہ ہی ان کو جھڑک اور ان کے ساتھ ادب سے گفتگو کر۔ بنی اسرائیل۔ عاجزی۔ بچوں کو والدین کے ساتھ عاجز سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور ان دونوں ماں باپ کے آگے رحم کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اطاعت بالمعروف۔ اچھائی میں ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے اور کوئی اچھی بات والدین سکھائیں تو بچوں کا فرض ہے اسے فوراً سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اگر تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے اور ان کے راستے میں پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے اور میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، سو میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم کرتے ہو۔ سورہ لقمان۔ نیک سلوک۔ قرآن حدیث میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ صفحہ نمبر 283۔ دعا۔ بچوں کو والدین کے حق میں دعا گو رہنا چاہیے، ارشاد ربانی اور کہے کہ میرے رب کہ تو ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹا ہوتے پالا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد اپنی نیک کمائی اور اپنے والدین پر خرچ کرے۔ اولاد کے حقوق۔ اولاد کو غربت اور بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اسلام میں والدین کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خوراک کی کمی اور غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرے، ان کی صحت و تعلیم کا خیال رکھے کیونکہ صحت و تعلیم وغیرہ سے غفلت بھی قتل اولاد میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مارو ڈالو اور نہ ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان کا مار ڈالنا بہت بڑی غلطی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ بے شک وہ گھاٹے میں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی میں سے لا علمی میں قتل کر ڈالا۔ سورہ نام۔ تربیت۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کریں، انہیں اچھا برا سمجھنے کے قابل بنائیں۔ ارشاد رسول کریم ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے افضل کوئی عطیہ نہیں دیا ہوگا
قرآن مجید میں آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ شفقت، اسلام میں والدین کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ عفو اور درگزر کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہاری دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ تغابن، دعا کرنا، والدین کو ہمیشہ بچوں کے حق میں نیک دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے میری طرح میری اولاد کی اصلاح کر۔ سورہ احقاف۔ میراث، اسلام میں والدین پر یہ فرض کیا گیا کہ وہ اپنی جائیداد میں سے بچوں کو ان کا جائز حق دیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہو، اور پھر اگر اولاد میں سے 2 یا اس سے اوپر عورتیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے، اگر اکیلی ہو تو اس کے لیے نصف ہے۔ سورہ نساء، صفحہ نمبر 284۔ نکاح، رسول کریم فرماتے ہیں جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسے اچھا نام رکھنا چاہیے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اگر بالغ اور اس کی شادی نہ ہو تو اس نے جو گناہ کیا اس کا گناہ باپ کے سر ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور جو تم میں سے مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو۔ سورہ نور۔ یتیموں کے حقوق، انسانی سوسائٹی میں یتیم کمزور ہیں مگر اہم جز ہیں، اسلام نے ان کے حقوق متعین کر دیا ہے، مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی نگہداشت کریں۔ عزت و تکریم، یتیموں میں کی عزت ہونی چاہیے، اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تم کبھی یتیم کو مت جھڑکو۔ سورہ ضحیٰ۔ امداد، کھانے کی امداد، یتیموں کو کھانے پینے میں امداد دینی چاہیے کیونکہ ان کا معقول ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اس کی محبت سے یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر۔ نیک سلوک، اسلام میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے اور ماں باپ رشتہ داروں یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ سورہ نساء۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جو کسی یتیم لڑکے یا لڑکے کے ساتھ نیک سلوک کرے گا تو میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ حفاظت جائیداد، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ یتیم کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ ارشاد ربانی ہے اور یتیم کے مال کے قریب نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ سورہ انعام۔ انصاف، یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں بے سہارا سمجھ کر ان کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ سورہ نساء۔ سدھارنا، ہر قابل مسلمان کا فرض ہے وہ یتیم بچے کے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس کی اچھی طرح تربیت کرے، جہاں تک ہو سکے حصہ لے۔ ارشاد ربانی ہے اور لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ ان کے اخلاق کو سدھارنا بہتر ہے۔ سورہ بقرہ۔ رشتہ داروں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے اقربا کے بارے میں تفصیلی ہدایت دی ہے، ان کے بارے میں جو حقوق بیان کیے گئے وہ حسب ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 285۔ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ نیک سلوک اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ سورہ بقرہ۔ صلہ رحمی، رسول اکرم فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ کس کی رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ فرمان الہی ہے اللہ کے حقوق کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحموں کی نگہداشت کرو۔ سورہ نساء۔ مسافر اور مہمان، اسلام میں مسافروں اور مہمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور نیک سلوک کرو مسافروں کے ساتھ۔ سورہ نساء۔ اور جان لو جو چیز تم پر فتح حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے۔ سورہ انفال۔ رسول اکرم کا فرمان ہے جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان لایا اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ محتاج اور بیمار کے متعلق تعلیم، اسلام میں محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول کریم کے پاس کوئی محتاج سوالی ہوتا آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ ارشاد ربانی ہے اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سورہ نساء۔ اسلام میں بیمار کی بیمار پرسی کو بہت اہم کہا گیا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جب کوئی صبح کو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کی معافی کی دعا مانگتے ہیں، اور جب شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ پڑوسی اور ساتھی کے حقوق، اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی بہت تاکید کی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق مندرجہ ذیل ہے۔
حسن سلوک اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور قریبوں کے ساتھ بھی، اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسی اور پاس والے ساتھی اور مسافر اور ان کے ساتھ بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو تکبر والا اور فخر والا ہو۔ سورہ نساء صفحہ نمبر 286۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ غلام، اسلام میں غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے، انصاف کرنے، محبت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان سے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ سورہ نساء۔ فرمان رسول ہے، لوگوں نماز کو قائم رکھنا اور خدمت گزاروں کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ آپ نے فرمایا، جن میں 3 خصلتیں ہوں خدا اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے: کمزوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، غلام سے احسان کرے۔ رسول پاک غلاموں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ جب کافر اپنے غلاموں پر ظلم کرتے تو وہ آپ کا بازو پکڑ کر ان کے پاس لے جاتے تاکہ آپ ان کے مالکوں کو سمجھائیں اور انصاف دلوائیں۔ دشمن کے حقوق، اسلام میں دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام میں دشمن کے مندرجہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ انصاف، اسلام دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تم پر اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ کا تقوی کرو، بے شک اللہ سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ مائدہ۔ دغا بازی سے بچنا، اسلام دشمن کے ساتھ بھی دغا بازی کرنے سے منع کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم میں سے کسی قوم کی طرف دغا بازی کا خوف ہو تو مساوات کو ملحوظ رکھ کر ان کے عہد کو ان کی طرف پھینک دو، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انفال۔ تشدد سے گریز، اللہ نے دشمن کے ساتھ ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ۔ صلح، اسلام میں دشمن کے ساتھ صلح کرنے، دشمنی چھوڑنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال صفحہ نمبر 287۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق، اسلام میں مسلمانوں کے منزل باہمی حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جان و مال کی حفاظت، اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ارشاد الہی ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور اس پر ہے، اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سورہ نساء۔ رسول پاک نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بننا جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ اخوت، اسلام نے مسلمانوں کو وحدت اور اخوت کی ایک لڑی میں منسلک کر دیا ہے۔ وہ ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں جو دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمان خدا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو اس حالت میں کہ تم حقیقی فرمانبردار ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ رسول پاک نے بھی مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی اور محبت کرنے کی تلقین کی ہے۔ اختلافات سے اجتناب، اسلام میں مسلمانوں کو باہمی اختلافات قائم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ باہمی اختلاف ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو کفر ان دونوں میں سے کسی ایک پر لوٹ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ارشاد الہی ہے، جو شخص تیرے سامنے اسلام کا اظہار کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ سورہ نساء۔ سوال، اسلام کی معاشی تعلیمات پر مضمون لکھیے۔ جواب، اس دور میں 2 سیاسی نظام چل رہے تھے، ایک سرمایہ داری نظام اور دوسرا اشتراکیت۔ سرمایہ داری نظام میں ذاتی ملکیت کی مکمل آزادی ہے، جتنا چاہیں خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں۔ اشتراکیت میں ذاتی ملکیت کی اجازت نہیں، ملکیت کے تمام حقوق حکومت کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان دونوں انتہا پسند نظاموں کے برعکس اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اسلام
کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی ملکیت قرار دیتا ہے، صفحہ نمبر 288، اور اس میں تمام انسانوں کو برابر کا حصہ دار قرار دیتا ہے۔ گویا کائنات کی کوئی چیز فی حد ذاتہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہر شے لوگوں کے درمیان مشترکہ مملوکہ ہے۔ اس نے رفع نظر کے پابندیوں کے ساتھ ذاتی ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، یعنی ہم نے زمین میں سے سب انسانوں کے لیے کھانے اور پینے کے سامان پیدا کر دیے۔ پابند انفرادی ملکیت، اسلام نے چند پابندیوں کے ساتھ انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے۔ اسلام نے یہ مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ تمام اشیاء کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھو، لیکن چند پابندیوں کے ساتھ جو حقوق ملکیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے ان کو پورا کرو۔ اگر تم نے پابندیوں کو پورا نہ کیا تو ذاتی ملکیت زمین پر فساد کا موجب بنے گی۔ ارشاد ربانی ہے، مردوں کا حصہ وہ کمائیں، عورتوں کا حصہ جو وہ کمائیں، سورہ نساء، اور تم اسے سونے کا ڈھیر دے چکے ہو تو اس سے کچھ نہ لو، سورہ نساء، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، سورہ بقرہ، اور ان کو اللہ کے مال سے جو تمہیں دیا گیا ہے کچھ دو، سورہ نور۔ مندرجہ بالا قرآنی آیات اشتراکیت کے خلاف انفرادی ملکیت کو جائز تسلیم کرتی ہیں۔ اقتصاب میں مال پر پابندیاں۔ نمبر 1، اسلام میں جوئے کے ذریعے مال و دولت کمانا حرام ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جوا، بت اور پان سے ناپاک کام صرف شیطان کے عمل سے ہیں، سو ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، سورہ مائدہ۔ اسلام میں سودی کاروبار کو خواہ کسی بھی شکل میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک نے سود کھانے اور کھلانے والے گواہوں اور اس کے کاتب پر لعنت فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات بڑھاتا ہے، سورہ بقرہ۔ اور جو سود تم نے دیا ہے تاکہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا ہے، سورہ روم۔ اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا اور سود کو حرام، سورہ بقرہ۔ نمبر ج، حلال و حرام کا فرق۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو دولت کمانے کا یوں ہی لائسنس نہیں دیتا بلکہ کمائی میں جائز طریقے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے، صفحہ نمبر 298، اور ناجائز طریقے ذرائع سے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ سزا بھی تجویز کرتا ہے۔ دولت کمانے کے ایسے تمام راستے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہو۔ جن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کسی ایسی چیز کی قیمت لینا جس کا کھانا اور پینا حرام ہے جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، بجوز اس کے کہ لین دین آپس کی رضامندی سے ہو، اور تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر مہربان ہے، اور جو کہ اپنی حد سے تجاوز کرے ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہم آگ میں جھونک دیں گے، سورہ نساء۔ اس آیت میں لین دین کے جواز کی دو شرطیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ باہمی رضامندی ہو، دوسرے یہ کہ ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ نمبر د، اسلام میں ناپ تول کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، قرآن مجید میں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بددیانتی کی وجہ سے تم خوشحال ہو، میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے، سورہ ہود۔ اور جب ماپ کرنے لگو تو ماپ پورا بھر کر دو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ دولت کو جمع کرنے کے متعلق پابندی۔ اسلام میں دولت جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا ممنوع ہے۔ جب چند لوگ اکثریت کا استحصال کر کے دولت سمیٹ لیتے ہیں، پھر گردش زر رک جانے سے سوسائٹی کو مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان میں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا استدباب یوں کیا ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دو، جس روز کے اس مال پر جنت کی آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے، یہ وہ خزانہ ہے تم نے اپنے واسطے گاڑ رکھا تھا اور اپنے گاڑنے کا مزہ چکھو، سورہ توبہ۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی
نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔